بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ میری گفتگو کا عنوان ہے حسین، میرے لفظوں کا تعارف ہے حسین۔ آج میں بیان کرنے لگی ہوں کہ کون حسین، ہم کس حسین کو روتے ہیں، کس حسین کی خوشی مناتے ہیں۔ 3 شعبان مرحبا صلی اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین۔ کون ہے حسین؟ جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کی خبر اللہ خود دے کہ اے رسول، تیری اولاد سے ایک تیرا بیٹا میرا دین بچاتے قتل کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں حسین۔ کون حسین؟ جس کا نانا سردار انبیاء، بابا سردار اولیاء، بھائی سید شباب اہل جنہ، ماں سیدۃ النساء العالمین، اسے کہتے ہیں حسین۔ کون حسین؟ ارے جب اللہ کے حبیب نماز پڑھائے اور پشت مبارک پر حسین علیہ السلام بیٹھے تو اللہ جلدی سے وحی بھیجے کہ اے محمد، تم دین کا فقط ایک جز نماز پڑھ رہے ہو، لیکن دین است حسین، یہ حسین پورے کا پورا دین ہے۔ خبردار، جب تک حسین خود نہ اترے تم سجدے سے سر نہ اٹھانا، اسے کہتے ہیں حسین۔ کون حسین؟ جس کے 3 بیٹے علی ہوں اور وہ حسین 2 علی تیر و تلوار سے ذبح کرائے اور ایک علی بن زین العابدین کو غیرت کی زنجیروں میں قید کرا کے بھی مطمئن نفس رہے، اسے کہتے ہیں حسین۔ کون حسین؟ جس کے کربلا آ جانے کے بعد وہ بھیانک بیابان، وہ بے آب و گیاہ بیابان جنت کا ٹکڑا بن جائے اور اس کی زیارت کے لیے عرش کے فرشتے فرش پر اسی کربلا میں آئے، اسے کہتے ہیں حسین۔ کون حسین؟ ارے جس کی زیارت کے مشتاق عرش کے فرشتے ہوں اور اللہ سے حسرت کریں کہ ہمیں حسین کی زیارت کی اجازت دے دے، اسے کہتے ہیں حسین۔ وہ حسین کہ جس کی 3 دن کی پیاس اور بھوک کے بعد بھی دلیری، شجاعت اور جوان مردی والی جنگ دیکھ کر خدائی چیخنے لگے، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک فہو راضیۃ مرضیہ، ارے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو اپنے رب سے راضی ہو جا، اسے کہتے ہیں حسین۔ اس حسین کی ولادت اتنی عظیم ہوئی کہ جس کی ولادت پر اللہ نے جنت کو سنوارا۔ دوزخ کے داروغے سے کہا کہ عذاب کو کم کر دو، آج حسین کی ولادت ہے۔ اس حسین کی ولادت پر ہزاروں فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے محمد کو مبارکباد دے آؤ کہ تیرے گھر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ایک دن نہیں، کئی دنوں تک اللہ کے فرشتے عرش سے فرش پر آتے رہے، محمد کو مبارکباد دیتے رہے، حسین کی زیارت کرتے رہے، اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے۔ ابن قولویہ نے کامل الزیارات میں اپنی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حسین بن علی سے پہلے کسی شخص کا نام حسین نہیں تھا، یہ پہلے انسان ہیں حسین علیہ السلام کے جس کا نام حسین رکھا گیا۔ اس سے پہلے نہ کسی کا حسین نام تھا، نہ حسین کے بعد کسی کا نام حسین اسی طرح سے نام رکھ پایا گیا تھا۔ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ تو اپنی والدہ اور نہ ہی کسی دوسری خاتون کا دودھ پیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا۔ آپ اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں رکھتے تھے اور حسین علیہ السلام اسے چوسا کرتے تھے۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام کو 2-3 دن تک دودھ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا گوشت رسول خدا کے گوشت اور ان کا خون رسول خدا کے خون سے پیدا ہوا۔
اسی طرح سے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ پھر چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بچپنے کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن اس طرح سے گزرتا ہے کہ جہاں جہاں رسول خدا جاتے ہیں حسین علیہ السلام کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ اگر خطبہ دیتے ہیں ممبر پر، حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں خطبے کے دوران، تو رسول اکرم خطبہ چھوڑ کر حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو حسین کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، حسین علیہ السلام ان کی پشت مبارک پر آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم تب تک نہیں اٹھتے جب تک حسین علیہ السلام پشت مبارک سے خود نہیں اٹھتے۔ اس طرح سے بچپنے کے بعد جوانی آ گئی۔ جوانی میں امام حسین علیہ السلام کی سخاوت بھی سب سے اعلیٰ، سخی بھی سب سے عظیم و اعلیٰ ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کے در پر کوئی آیا کبھی خالی نہیں گیا۔ عبادت امام حسین علیہ السلام کی سب سے اعلیٰ۔ تکبر سے امام حسین علیہ السلام پناہ مانگتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ تکبر نہیں کیا۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا کہ آخر وقت چلتا گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب دین پر مصیبت آنے لگی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ اکٹھا کیا اور چلے کربلا کی طرف۔ اب اسی حسین کی شہادت بھی سب سے عظیم ہے۔ آئے ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کرنے لگتے ہیں۔ عصر عاشور کا دن ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کثیر فوجیں جب کربلا میں جمع ہو گئیں، میدان کربلا میں ڈھول اور طبل بج رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کی چمک، لوگوں کی چیخ و پکار۔ اس منظر کے مقابلے میں قدم جمانا کسی غیر معمولی شخصیت کا کام نہیں تھا۔ اس وقت کس کی جرأت تھی کہ آہنی دیواروں کے ساتھ ٹکرائے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے پرخطر ماحول میں بڑے بڑے شجاع اور نامور بہادر بھی صاحب اقتدار کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وقتی طور پر اپنے حریف کی ہر جائز ناجائز خواہش کو ماننے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں۔ امام علی مقام حالات کو جانتے تھے، اپنے حریف کے ارادوں سے باخبر تھے، ظاہری لحاظ سے اپنی فوج کی قلت کا بھی اعتراف تھا، لیکن آپ کو یقین تھا کہ میرے مشن کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ اپنے پاس موجود قلت کو حریف کی کثرت سے ٹکرایا جائے تاکہ یہ نتیجہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ حق طاقت ہے، صداقت اور سچائی طاقت ہے۔ حق و صداقت کی تلوار خون پر غالب آ سکتی ہے۔ 3 دن کی بھوک پیاس، موسم کی گرمی، دن گرم، ہوا گرم، زمین گرم، عزیز و اقارب کی موت کی گرمی، پردے داروں کے متعلق فکر و تشویش۔ پیاس کا یہ عالم تھا کہ جب شہزادہ علی اکبر حملہ کر کے آئے اور پانی کا سوال کیا تو آپ نے اپنا دہن مبارک کھولا۔ علی اکبر علیہ السلام نے اپنی زبان بابا کی زبان پر رکھی اور فوراً نکال لی اور کہا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ایک بہادر اور شجاع شخص کے لیے یہ تمام چیزیں میدان جنگ میں اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن یہ حسین ابن علی کی بے مثال شجاعت پر اثر انداز نہیں تھی۔ امام علی مقام نے نہایت حوصلے اور پامردی سے ان کا مقابلہ کیا اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگوں نے گزشتہ بہادروں کی شجاعت کو یکسر بھلا دیا۔ مطالب السؤول میں ہے کہ آپ اس حد تک لڑے کہ زخموں سے چور ہو گئے اور تیر ہر طرف سے آپ پر برس رہے تھے۔ اتنے میں بعض ملعونوں نے اہل حرم کا رخ کیا۔ آپ نے ابن سعد کی فوج کو مخاطب کر کے کہا، اے آل ابو سفیان کے شیعو، اگر تمہیں اور مذہب اور آخرت کا خوف نہیں تب بھی تم عرب ہونے کے دعوے دار ہو، اپنی قومی غیریت و حمیت کا ثبوت دو۔ شمر نے کہا، فرزند فاطمہ کیا کہتے ہو؟
امام علیہ السلام نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے۔ عورتوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں اپنے سرکش گستاخوں کو منع کرو کہ میرے خیام کے در پہ نہ ہوں۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہوا اور شمر نے اپنی فوج سے کہا، اس شخص کے خیام سے دور رہو۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے اس وقت آپ کو دیکھا آپ کی ریش اقدس خون سے تر تھی، آپ کی زرہ میں اس قدر تیر لگے تھے کہ زرہ نظر نہیں آتی تھی، اس کے باوجود آپ حملے پر حملہ کر رہے تھے، آپ کے سامنے کسی کو ٹھہرنے کی جرأت نہ تھی۔ تب عمر سعد نے سپاہیوں کو للکار کر کہا، افسوس ہے تم پر، جانتے نہیں ہو تم کس سے جنگ کر رہے ہو، یہ اس کا بیٹا ہے جو شرک سے پاک علم کا خزانہ ہے اور عربوں میں سب سے بڑے بہادر علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، ان پر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کرو۔ فوج مخالف نے 4000 تیر انداز تھے، حکم ملنا تھا کہ امام پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور کہا، بے شک یہ نبوت کا جز ہے، اور فوج کو حکم دیا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک حصہ تلواروں اور نیزوں سے اور دوسرا حصہ تیروں اور پتھروں سے حملہ کرے۔ امام علیہ السلام نے عمر سعد کی فوج کو خطبہ دیا، اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے دل میں سوچو اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو اور چشم انصاف سے دیکھو، آیا مجھے قتل کرنا اور میری حتک حرمت کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے رسول کے وصی کا فرزند نہیں ہوں جو تمہارے نبی کے چچا زاد اور سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والے تھے؟ کیا حمزہ سید شہداء میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد نہیں سنا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت؟ لوگوں، کیا تم جانتے ہو میرے سر پر رسول خدا کا امامہ ہے، یہ تلوار جو میرے ہاتھ میں ہے یہ رسول اکرم کی ہے؟ اگر تمہیں یہ سب معلوم ہے تو بتاؤ میرے خون کو مباح کیوں جانتے ہو؟ اس کے بعد امام علیہ السلام حملہ کرتے کرتے دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ 4000 فوج کا دریا پر کنٹرول تھا، ان سے لڑائی اور فتح حاصل کر کے دریا پر قبضہ کر لیا۔ گھوڑے کو پانی میں داخل کیا، گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ امام نے فرمایا، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، خدا کی قسم میں پانی نہ پیوں گا جب تک تو پانی نہیں پیے گا۔ جو ہی حیوان نے یہ کلام سنا تو پانی سے منہ اٹھا لیا۔ امام نے فرمایا، تو بھی پی، میں بھی پیتا ہوں۔ گھوڑے کی دلجوئی کی خاطر ایک کلو بھرا اور پانی کا ارادہ کیا۔ ایک مکار نے کہا، اے حسین، تجھے پانی یاد ہے، حالانکہ دشمن تمہارے خیموں میں گھس گئے ہیں۔ غیور امام نے خیام کا رخ کیا۔ امام خیمے میں آئے، بچوں کی العطش کی صدائیں جگر کو کباب کر رہی تھی، بچوں کو تسلی دی۔ واپس جانے لگے تو سید سجاد نے عرض کیا، بابا ذرا ٹھہر جائیے، میں ایک مرتبہ آپ کی زیارت کر لوں۔ آپ کا ٹھہرنا تھا کہ شہزادیاں دروازے پر آ گئیں، آپ کا زخمی جگر اور خون سے سرخ لباس دیکھ کر گریہ کرنے لگی۔ امام نے سید سجاد کو بوسہ دیا اور اسرار امامت آپ کے سپرد کیے۔ جب اصحاب مارے گئے اور مظلوم کربلا یکا و تنہا رہ گئے تو ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا تو کوئی مددگار نظر نہ آیا، پھر بائیں طرف دیکھا تو کوئی معاون نظر نہ آیا۔ پھر خشک زبان ہونٹوں پر پھیرتے اور خاک کربلا اور گرم دھوپ پر پڑے ہوئے جانساروں کی لاشوں پر حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے اور آواز دی، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی بن عروہ، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین، نافع ابن حلال، مسلم ابن اوسجا، علی اکبر، اے میدان کارزار کے بہادروں، اے میدان جنگ کے شاہ سواروں، کیا بات ہے؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے، اور میں تمہیں آوازیں دے رہا ہوں لیکن تم آج سنتے نہیں ہو۔
جب اہل حرم نے امام مظلوم کی پریشانی اور بے بسی دیکھی تو ماتم کا کوہرام بپا ہوا۔ جن بیویوں کے سامنے ایک طرف گرم ریت پر عزیزوں کی بے گور و کفن لاشیں تھیں، دوسری طرف حسین جیسے پیاسے بھائی کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا۔ امام علیہ السلام نے استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کسی مسلمان نے امام کی آواز پر لبیک نہ کہی۔ قوم جن کا سردار امام کی خدمت میں آیا، نصرت کا یقین دلایا، امام نے انکار کیا۔ ملائکہ آئے کامل الزیارات میں، جن کی تعداد 4000 تھی، جن کو امام نے اذن جہاد نہ دیا، جو آج تک امام کی قبر کے مجاہد ہیں۔ پیاس کی شدت پہلے تھی، اب زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ بعض مورخین نے زخموں کی تعداد لکھی ہے، لیکن اگر ایک زخم میں کئی تیر لگے ہوئے ہوں تو شمار کرنے والا تو ایک ہی شمار کرے گا۔ یہ معلوم اس کو جس کو تیر لگے یا اس کے خالق کو پتہ ہوگا۔ ایک ملعون نے پتھر مارا جو امام کی پیشانی پر لگا، پیشانی سے خون جاری تھا۔ نے قمیص کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر خون صاف کرنے کا ارادہ کیا کہ 6 شمبہ تیر آپ کے سینے میں لگا اور اس کی نوکیں پشت کی طرف نکل آئیں۔ امام نے پشت کی طرف سے اس میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ پڑھ کر اس کو نکالا۔ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ دونوں ہاتھوں سے چلو میں خون لیا، اپنی ریش اقدس کو خضاب کیا اور فرمایا، اسی حالت میں اپنے نانا سے ملوں گا۔ خون کافی بہہ گیا تھا۔ دین ذوالجناح پر بیٹھنا مشکل ہو گیا، کبھی دائیں جھک جاتے، کبھی بائیں جھک جاتے۔ ملعون ہر طرف سے حملے کر رہے تھے۔ ایک ملعون نے تیر مارا جو امام کے حلق پر لگا۔ امام نے بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ ایک ملعون نے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ سنان ابن انس نے ایک تیر مارا جو امام کے حلق میں لگا۔ صالح بن وہب نے ایک نیزہ مارا جو امام کے پہلو میں لگا۔ امام منہ کے بل زمین پر گرے۔ جہاں امام زمین پر آئے یہ شہادت کا مقام نہ تھا۔ امام اٹھے تھے، پھر منہ کے بل زمین پر گرے تھے۔ آگے چلنے کی کوشش کرتے کہ مقتل تک پہنچ جاؤں۔ بعض روایات سے واضح ہوتا ہے کہ امام زمین پر گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاں پہلے گرے تھے وہ مقتل گاہ سے خاصے فاصلے پر تھے۔ پھر آہستہ آہستہ موجودہ مقام تک پہنچے۔ چند قدم چلتے پھرتے منہ کے بل گر پڑتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے بار بار کا گرنا کمزوری کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ حضرت کھڑے ہوتے، چند قدم چلتے تو کوئی شکی نیزہ مارتا، کوئی تلوار کا وار کرتا، آپ زمین پر گرتے اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے، میرے اللہ میں تیری قضا پر راضی ہوں اور تیرے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا۔ ابھی مخنف کی روایت کے مطابق کہ لشکر اشقیاء میں صدائے تکبیر بلند ہوئی، زمین میں زلزلہ آیا، آسمان سیاہ ہو گیا، آفتاب بے نور ہو گیا، اس قدر تاریکی چھا گئی کہ ستارے نظر آنے لگے، آسمان سے خون برسنے لگا، آسمان سے منادی نے آواز دی، قتل الامام بن امام اخو الامام حسین ابن علی بن ابی طالب۔ ملائکہ نے آواز دی، اے خشکی و تری میں بسنے والوں، غم کے لباس پہنو، کیونکہ نبی کا لخت جگر ذبح کر دیا گیا۔ بس ملائکہ آسمان سے اترے اور امام مظلوم کی تربت کو پروں پر مل کر آسمان کی طرف گئے۔ امام کی شہادت کے بعد امام کا پیاسا گھوڑا قتل گاہ میں داخل ہوا، شہیدوں کے درمیان اپنے آقا کی لاش تلاش کر رہا تھا۔ ایک ایک شہید کے پاس جاتا، خوشبو سونگتا، جب اسے یقین ہوتا کہ میرے آقا نہیں ہے تو دوسرے کے پاس جاتا، اور میرا حسین مظلوم شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کہاوت جو دنیا والے بہت زیادہ بولتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، میں ان سب سے سوال کروں گی کہ کون سی محبت ہے جس میں سب کچھ جائز ہے، اور کون سی جنگ ہے جس میں سب کچھ جائز ہے؟
اگر محبت میں سب کچھ جائز ہے تو یہی محبت بھی اہل بیت علیہ السلام کی دشمن بنی، اور اگر جنگ میں سب کچھ جائز ہے تو یہی جنگ اہل بیت علیہ السلام کی دشمن رہی۔ اگر جنگ میں سب کچھ جائز ہے تو وہ یہی تو جنگ تھی جو حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑی گئی، کہ جس میں تیر بھی جائز سمجھا گیا، تلوار بھی جائز سمجھی گئی، نیزہ بھالا بھی جائز سمجھا گیا۔ اگر کسی کو کچھ نہ ملا تو مٹی بھی جائز سمجھی گئی، ریت بھی جائز سمجھی گئی، پتھر اٹھا کر مولا کو مارا، سب کچھ جائز سمجھا گیا۔ یہی وہ جنگ ہے جہاں پر سب کچھ جائز سمجھا گیا، اور اسی جنگ کو کہتے ہیں لوگ کہ جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اور پیار میں یہی پیار ہی تو تھا، دنیا سے پیار تھا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، کیونکہ ان کو پیار تھا، دنیا سے پیار تھا۔ اگر عورت کے پیار کی بات کی جائے تو یہ عورت کا پیار ہی تو تھا کہ ابن ملجم نے ایک عورت کے پیار میں اپنے وقت کے امام کو، پہلے امام کو قتل کر دیا تھا۔ اب مجھے کہنے والے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کون سی جنگ اور کون سے پیار میں سب جائز سمجھتے ہیں؟ اگر پیار میں بھی سب جائز ہے تو اسی پیار نے بھی اہل بیت کو قتل کروایا، اگر جنگ میں بھی سب جائز ہے تو اسی جنگ نے بھی اہل بیت کو قتل کروایا۔ لہٰذا خدا را جنگ اور پیار محبت میں سب کچھ جائز نہ سمجھیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو حسین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اور اس کی سیرت پر چل کر کہے کہ محبت حسین میں چلنا جائز ہے، محبت حسین کو اپنے کردار میں سنوارنا جائز ہے، کردار حسین کو اپنے کردار میں بسانا جائز ہے، کردار اہل بیت کو اپنے کردار میں سنوارنا جائز ہے۔ خدا را محبت اور جنگ میں کچھ جائز نہیں۔ جو اللہ پاک نے انسان کے لیے حدود رکھی ہیں ان پر چلنا جائز ہے، ان کو سمجھنا جائز ہے، اپنے کردار میں بسانا رچانا جائز ہے۔ والسلام۔